پیارے دوستوں، یاد رہے طلاق حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام ہے۔ یعنی طلاق دینا جائز تو ہے لیکن طلاق کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ بیوی کو نکاح سے آزاد کرنے اور نکاح کی پابندیاں ختم کر دینے کا نام طلاق ہے۔ آج ہم آپ کو طلاق کا ایک عجیب و غریب واقعہ بتائیں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ابھی لائک کر دیں۔ دوستو، ویڈیو میں بتائے گئے نام بدل دیے گئے ہیں۔ یہ واقعہ جنید نام کے ایک شخص کا ہے۔ جنید کہتا ہے کہ ایک بار صبح کا وقت تھا اور میں اپنی بیوی کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ میں نے تو سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو ندا کے بارے میں بتا کر رہوں گا۔ 3 مہینے سے ایک لڑکی جس کا نام ندا تھا وہ میری زندگی کا اہم حصہ بن چکی تھی اور میں روزانہ اس کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ میں ندا کے ساتھ بہت خوش تھا۔ میں نے تو سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ کئی دنوں سے لگاتار کوشش کر رہا تھا مگر کہہ نہیں پا رہا تھا، لیکن آج میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی بیوی کو سب کچھ بتا دوں گا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، بیگم اب میرا اور تمہارا ساتھ یہیں تک تھا۔ میں اب اور کسی کو دل سے پسند کرتا ہوں اور ہم دونوں شادی کرنے جا رہے ہیں۔ میں تمہیں کچھ دنوں میں طلاق دے دوں گا۔ یہ سن کر میری بیوی دھیرے سے بولی، کیوں؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ دیکھ کر وہ غصے میں آ گئی اور کھانا چھوڑ کر اپنے اوپر والے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ میں نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ جس کے بعد میں جس لڑکی سے محبت کرتا تھا اس کے گھر چلا گیا۔ شام کو میں نے اپنے گھر پر وکیل کو بھیجا جس نے میری بیوی کو بتایا کہ طلاق کے بعد اس گھر کی مالک وہ ہوگی اور تمہارے شوہر کے کاروبار میں سے تمہیں بھی حصہ ملے گا۔ لیکن میری بیوی نے سب کچھ لینے سے انکار کر دیا۔ وکیل نے مجھے فون کر کے بتایا کہ آپ کی بیوی سب لینے سے انکار کر رہی ہے۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ رات کو جب میں گھر لوٹا تو میں نے دیکھا میری بیوی کمپیوٹر ٹیبل پر بیٹھ کر کچھ لکھ رہی تھی۔ میں نے دھیان نہیں دیا اور ندا کے بارے میں سوچتا ہوا سو گیا۔ صبح کو اٹھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی ابھی تک ٹیبل پر بیٹھی کچھ لکھ رہی تھی۔ میں پاس گیا تو پوچھنے لگا، کیا کر رہی ہو؟ یہ سن کر اس نے کہا، آپ مجھے طلاق دے دو لیکن میری 2 شرط آپ کو ماننی پڑے گی۔ میں نے بولا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا، پہلی شرط، آپ مجھے 1 مہینے کے بعد طلاق دیں گے۔ تب تک ہم ایسے ہی رہیں گے تاکہ ہمارا بیٹا سمجھے کہ ہم میاں بیوی ہیں، کیونکہ اس کے اگلے مہینے ایگزام تھے۔ دوسری شرط، آپ روز صبح مجھے کمرے سے اسی طرح اٹھا کر ناشتے کی میز پر لا کر بٹھاؤ گے جیسے شادی کے پہلے دن لے کر آئے تھے۔ جنید کہتا ہے، یہ سن کر میں نے سوچا کہ کتنی پاگل ہے۔ میرے سے کوئی پیسہ گھر کاروبار بھی قبول نہیں کر رہی ہے، اس کی شرط سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ اس لیے میں نے اس کی بات مان لی۔ اس کے بعد میں ندا کے پاس گیا اور اس کو ساری بات بتائی۔ یہ سن کر ندا بہت زیادہ ہنسی کہ تمہاری بیگم سٹھیا گئی ہے بیچاری۔ مجھے تھوڑا غصہ آیا ندا کے اس طرح ہنسنے پر۔ خیر، مہینے کا پہلا دن آیا تو میں نے صبح اپنی بیوی کو گود میں اٹھایا۔ مجھے عجیب لگ رہا تھا، ہنسی بھی آ رہی تھی۔ اتنے میں میرا بیٹا آ گیا۔ وہ خوشی سے تالیاں بجانے لگا۔ ہم لوگ ہنس پڑے، میز پر بیوی کو چھوڑا اور ناشتہ کیا۔ اس کے بعد بیٹا اسکول چلا گیا۔ میں اپنے آفس اور بیوی اپنے دفتر چلی گئی۔ کچھ بھی نہیں بدلا، میں اسی طرح ندا کے ساتھ تھا۔ بس روزانہ ایک بار بیوی کو گود میں اٹھا کر ٹیبل پر چھوڑ دیتا اور اس سے میرا بیٹا بہت خوش ہوا کرتا تھا۔ لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ میری بیوی کا وزن دن بدن کم ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں نے اسے اٹھایا تو مجھے لگا کہ اسے بخار ہے۔ میں نے پہلی دفعہ اس کی حالت خراب دیکھی تو مجھے اپنے اوپر غصہ آیا کہ میں نے اس کی اتنی فکر کیوں نہ کی جتنی کرنی چاہیے تھی۔ خیر، اگلے دن میں نے اس کو اٹھایا اور اس نے میرے گلے میں بازو ڈالے تو مجھے اس پر بہت پیار آیا۔
میں اس کی مہک کو اپنے اندر جذب کر رہا تھا۔ میرا بیٹا بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے روز کا یہ کھیل بنا لیا تھا کہ صبح کو بھاگ کر آ جاتا اور کہتا پاپا مما کو اٹھاؤ، اور پھر ناچتا رہتا تھا۔ میری ہر صبح پہلے سے بہتر ہونے لگی تھی۔ آخری دن بھی آ پہنچا تو میں نے اپنی بیوی کو اٹھایا اور ناشتے کی میز پر اتار دیا۔ اس نے کپڑے صحیح کیے اور ناشتہ کرنے لگی۔ میرا بیٹا اسی طرح ہنس کھیل رہا تھا اور وہ اسے ناشتہ کرا رہی تھی۔ میرا دل ہوا کہ ساری عمر ایسے ہی گزر جائے۔ میں اسی وقت اٹھا اور ندا کے گھر نکل پڑا۔ ندا مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ میں نے ندا کو بتایا کہ سوری ندا، میں اپنی بیوی سے اب بھی بہت پیار کرتا ہوں اور میں اسے کبھی بھی طلاق نہیں دوں گا۔ جس دن میں نے اسے شادی کے پہلے دن اٹھایا تھا تو میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ آخری دم تک اس کا ساتھ دوں گا۔ یہ سن کر ندا چلانے لگی اور زور زور سے رونے لگی۔ میں بھول گیا تھا کہ میری بیوی کیسی دکھتی تھی۔ ہم میں دوری آ گئی تھی، مگر روز صبح اس کو گود میں اٹھا کر میں نے دوبارہ اسی پیار کو محسوس کیا تھا جو ہم دونوں میں پہلے تھا، اور سب سے بڑھ کر میرے بیٹے کا ہنستا ہوا چہرہ میرے اندر سکون بھر دیتا تھا۔ میں اپنے گھر واپس چل پڑا کیونکہ آج اتوار کا دن تھا اور سب لوگ چھٹی پر تھے۔ میں نے سوچا کہ اپنی بیوی کو یہ اچھی خبر دیتا ہوں۔ گھر کے اندر گیا تو نیچے کوئی بھی نہیں تھا۔ اوپر کے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ میری بیوی مری ہوئی تھی۔ میں بچوں کی طرح رونے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ میری بیوی سب کچھ جانتی تھی کہ اس کو کینسر ہو گیا تھا اور وہ مجھ سے چھپاتی تھی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی کم بچی ہے۔ صرف ہمارے بیٹے کے لیے وہ چاہتی تھی کہ ہم آخری مہینہ ساتھ میں گزاریں تاکہ میرا بیٹا ہمیشہ خوش رہے اور یہ سمجھے کہ اس کا باپ اس کی ماں سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ صرف ہمارے بیٹے کی خوشی کے خاطر صبح کو گود میں اٹھانے کو بولتی تھی۔ جنید بتاتا ہے کہ آج میرا بیٹا بڑا ہو چکا ہے اور بے حد کامیاب ہے۔ وہ یہی جانتا ہے کہ اس کے ماں باپ میں بہت زیادہ محبت تھی۔ اپنی بیوی کا یہ احسان میں کبھی بھی نہیں چکا سکتا ہوں۔ وہ مجھے بہت یاد آتی ہے۔ مکان، گاڑی، کپڑے، جوتے سب معمولی چیزیں ہیں۔ رشتوں کی قدر قیمت اس سے بہت زیادہ ہے۔ مکان، پیسہ، دولت، گاڑی، بنگلہ، یہ سب کچھ خوشی تب دیتی ہے جب ان کو بانٹنے کے لیے گھر والے ساتھ ہوں۔ دوستو، جیتے جی رشتوں کا خیال رکھیں۔ طلاق آسان نہیں ہے۔ طلاق کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں۔ پیارے دوستوں، آپ کی اس کہانی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں میں بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔